السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مفتی محمد اشرف قادری نعیمی دارالافتاء مدرسہ فیض الرسول مہر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ان کے ساتھ قاری جمال الدین رضوی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہیں کہ جو چند دن پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ پیش کیے گئے جو ناقابل برداشت ہے، اس تعلق سے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس تعلق سے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے ایک بدبخت ملعون لعنتی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس شخص نے جو گستاخی کی ہے اس کے ان نازیبہ حرکات، بدتر از بول و براز الفاظ سے تمام اہل اسلام کی دل زخمی ہوئے ہیں۔ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب باری آئی ہے تو مسلمانوں نے اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنی جان تک کو قربان کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسلمان اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی ادنا توہین اور گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس لعنتی شخص نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی ہے، ہم اس کا پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لعنتی شخص کو جلد از جلد سخت سے سخت سزا دی جائے، اور گستاخ رسول کی سزا صرف سر تن سے جدا ہے، اس کو پھانسی دی جائے۔ اور ہم حکومت وقت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کب تک اس کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ ہمارا یہ پہلا بیان ہے۔ اس کے بعد ہم پھر اگر کوئی کارروائی سامنے نہیں آتی ہے تو ہم دوبارہ اس کے بارے میں عوام کو مطلع کریں گے اور عوام کو باخبر کریں گے، اور ہم حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک یہ ہمیں اس کی کارروائی کر کے اس کو سزا دے کر ہم کو اور اہل اسلام کو مطلع کرتی ہے، ان کو باخبر کرتی ہے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی کی ہے اور کیا سزا دی ہے۔ ہم اس کا قانون کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار کوئی مذہب والا نہیں ہوگا، بلکہ حکومت وقت ہوگی اگر وہ اس کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آخر میں آپ عوام اہل سنت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں عوام اہل سنت اور اہل اسلام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم سرکار کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تمام اہل اسلام کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پرامن اور پرسکون طریقے سے ہم مطالبہ کریں حکومت وقت سے کہ وہ اس شخص کو جو ہے کافر کردار تک پہنچائے، اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کرے۔ تب تک ہم حکومت وقت سے پرامن اور پرسکون احتجاج کرتے ہیں، ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی کارروائی نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے جو ہے آئینہ ہند اور جمہوریت کا جو حق ہے اس کے خلاف، یا آئینہ ہند، قانون ہند کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہ کریں، بلکہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف احتجاج کریں، اور حکومت کے اور قانون کا ہم انتظار کرتے رہیں کہ کب تک اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تب تک ہم صرف مطالبہ کرتے رہیں۔ ہاں، اس کے بعد اگر وہ حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد جو علماء کرام کا اور ہمارا متفقہ طور پر جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو اگلے بیان میں شیئر کریں گے۔ تب تک ہم جو ہے عوام اہل سنت ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرامن اور پرسکون احتجاج کریں اور حکومت وقت سے انتظار کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو گستاخانہ الفاظ
اس لائن نے بکواس جو کی ہے اس کے سلسلے میں ہم اس وقت ماحور مرکزی جامع مسجد شریف کے دارالافتاء مفتی محمد اشرف قادری صاحب کے ہمراہ اور الطاف رضا قادری صاحب کے ذریعے سے حکومت ہند، حکومت وقت اور بالخصوص جموں و کشمیر کے گورنر انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ ہر شخص کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت قانون پر ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پرسکون طریقے سے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرے گا۔ ہم فی الحال حکومت وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اس شخص کے خلاف قانونی کیا کارروائی کرتی ہے، ورنہ آنے والے کل میں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں اور ماحول جو پرسکون ماحول ہے وہ پرسکون ماحول جو ہے وہ فتنے فساد میں تبدیل ہو جائے۔ اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم پہلے ہی ایڈمنسٹریشن سے یہ التجا کرتے ہیں، پہلے ہی ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہونی چاہیے، وہ سزا سر تن سے جدا۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ لوگوں کا جو اس وقت پرجوش جو ایمانی جذبہ ہے، اس ایمانی جذبے کو ٹھنڈک تب تک نہیں مل سکتی ہے جب تک قانونی کارروائی سخت طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ ہم قاری الطاف رضا قادری صاحب کی جانب سے حکومت جموں و کشمیر کے گورنر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ کل کو سڑکوں پر نظر آئیں، جلسے جلوس نظر آئیں، اور لوگ جو ہے اپنی گردنیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا سر بھی اگر کٹ جائے، جانے چلے جائے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لیے، ہم اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں، لیکن ہم یہ ایسا ماحول ہرگز نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے، یکتا ہے، یکساں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانون اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع۔ ناظرین اکرام،